بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھار ایک عجیب صورتحال بن جاتی ہے۔ کسی بندے کو اگر تھوڑی سی زیادہ عزت ملتی ہے نا، پھر اسی اپنی عزت کو برداشت کرنا تھوڑا مشکل یا بھاری ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میری مسجد میں ایک جماعت آئی ہوئی تھی، اور انہوں نے آ کر کے مجھے کہا کہ ایک رائے کا بزرگ آیا ہوا ہے کراچی کے اندر، اور اس کو پتہ لگا ہے ہماری جماعت کا، وہ ہماری نصرت کے لیے آنا چاہ رہا ہے۔ میں نے بولا یار بہت اچھی بات ہے، اگر آ جاتا ہے تو یہ برکت کی چیز ہے، ہماری ملاقات بھی ہو جائے گی اور حضرت کے ساتھ کچھ کچری شچری کا کرنے کا موقع مل جائے گا۔ پھر مجھے انہوں نے بولا کہ حضرت اگر اجازت ہو تو ان کو بیان بھی کرنے دے دیں۔ میں نے بولا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے واقعی رائے کا ہے، یہاں کوئی ادھر ادھر کوئی آؤٹ سائڈ تو نہیں جائے گا؟ انہوں نے بولا نہیں نہیں حضرت، یہ رائے ہی میں رہتا ہے یہ وہ۔ خیر آئے بزرگ، بیان کیا، اور بیان کے اندر ایسا عجیب رویہ کہ کوئی اگر لڑکا اٹھ رہا ہے اس کو وہیں سے ایسے حاکمانہ بیٹھ جا، اٹھنے کی اجازت نہیں ہے، کیوں یہ بدتمیزی کرتے ہو، یہ کرتے ہو، بہت ہی برا بھلا بولنے لگے۔ اور کچھ بیچارے بوڑھے بھی، وہ بھی اٹھنے لگے تو ان کو باقاعدہ اسی طرح سے ڈانٹا، جو کہ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو اسی انداز سے ڈانٹتا نہیں ہے، یا کوئی استاد بھی، سخت استاد بھی شاگردوں کو اس رویے کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ نہیں بولتا جیسے یہ عام مقتدیوں کو لوگوں کو ڈانٹ رہا تھا۔ برا تو لگ رہا تھا، لیکن ابھی اسٹیج اس کے حوالے ہے۔ پھر باتوں باتوں میں بھی ایسے عجیب و غریب غیر ضروری باتیں میں لگ گئے۔ پھر جب اذان کا ٹائم ہوا، عشاء کی اذان کا، تو اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، وہ بیان کو کھینچتا جا رہا ہے۔ مؤذن ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، بھائی ابھی اذان کا ٹائم ہے، تو اس کو احساس نہیں تھا۔ آخر مؤذن نے ایک مرتبہ اس کے پاؤں پر تھوڑا سا ہاتھ لگایا تاکہ اس کو احساس ہو، اسی کو احساس بھی دلانا چاہ رہا تھا۔ پھر میری طرف بھی دیکھ رہا تھا کہ امام صاحب ابھی میں کیا کروں؟ تو اب اس بزرگ کو پتہ نہیں کیا ہوا، اسی کو بھی ایسے ہی اسپیکر پر ہی ڈانٹنا شروع کر دیا، تو بدتمیز ہے، تمہیں شرم نہیں آتی، احساس نہیں کرتے ہو، یہ وہ۔ پھر امام کی طرف اشارہ کر کے بولا یہ سارا یہ پگڑی والا امام بیٹھا ہوا ہے نا، یہ اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں ادھر ادھر سے واہی تباہی کوئی باتیں کرنے میں شروع ہو گیا۔ اللہ معاف فرمائے، بہت ہی اسی کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ آگے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اور پھر بولا کہ نہیں آج نماز ٹائم پر نہیں ہوگی، بعد میں ہوگی، لوگوں کو دین سکھانا یہ اہم ہے، یہ ہے یہ ہے۔ چلو ٹھیک ہے جو کچھ ہے، لیکن آپ ایک اندازے سے تو بات کرو۔ خیر خیر نماز کا ٹائم ہوا، نماز کے بعد پھر ایسا ہوا کہ میں نے تھوڑی سی بات کی۔ ظاہر ہے پورا ماحول میری مسجد کا تھا، میرے خلاف نفرت پھیلا رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی پھر میں نے کچھ باتیں کیں۔ میں نے اس کو بولا کہ بیان نماز کے بعد دعا سے پہلے ہی بولا یار نماز سے پہلے جو کچھ باتیں ہوئیں بس وہ للہ فی الحال درگزر کرو۔ کچھ لوگوں کی ایسے عادت ہوتی ہے، جب تھوڑا سا منصب ملتا ہے یا عزت ملتی ہے نا، وہ اپنے آپ کو پھر برداشت نہیں کر سکتے، پھر ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ خیر پھر میں نے ان کو اسی ٹائم پر جو 10:30 ذہن میں آ گیا، میں نے بولا کہ حضرت حالے جی والے رحمہ اللہ ان کو کسی نے عرض کیا کہ حضرت مجھے نصیحت فرمائیں، تو حضرت نے فرمایا کہ بس بابا خیر ہے، دین پر چلتے رہو، اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کا رسول نہ سمجھنا، باقی جو کچھ لغزشیں ہو گئے اللہ معاف کرے گا۔ تو وہ حیران ہو کر کے کہنے لگا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کہے، خدا کہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی اپنے آپ کو نبی کہے؟ پھر حضرت نے بڑے پیارے انداز سے سمجھایا کہ بھائی جو میں کہتا ہوں وہ ہو جائے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ مخلوق کا کام نہیں ہے۔ اور آج کل یہی ذہنیت ہے، بس میں نے بولا بیٹھ جاؤ، میں یہ کرو یہ کرو، یہ کون سا عجیب طریقہ ہے؟ اور نبی اپنے آپ کو نہ بناؤ، مقصد یہ ہے کہ جو میری رائے ہے وہ یہ صحیح ہے، باقی میرے علاوہ دوسرے کسی کی بھی رائے ہے یہ غلط ہے۔ یہ نبی کی شان ہے، کسی امتی کی شان نہیں ہو سکتی۔ لیکن لوگ پھر اپنے آپ کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیتے ہیں، پھر بولتے ہیں بس ہم ہی صحیح ہیں اور سارے پتہ نہیں اللہ معاف کرے کوئی جانور ہیں یا بے سمجھ ہیں۔ تو خیر اس طرح کچھ باتیں جو کچھ مجھے آئیں سامنے میں نے کر دیں۔
پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا میرے پاس، حضرت جی معاف کرنا یہ وہ، معافی تلافی کے لیے۔ میں نے بولا خیر ہے، جو کچھ ہوا ہوا، مجھے کوئی آپ کی بے ادبی کرنا مقصد نہیں تھی، آپ نے کھلم کھلا بے ادبی کی، امام کی بھی، مؤذن کی بھی، جماعت کی بھی، لیکن بدلے کے اندر بے ادبی مطلوب نہیں تھی۔ لیکن یہ ہے کہ کم از کم آپ نے جو ذہن خراب کیا تھا لوگوں کا، ان کے اوپر کچھ پانی تو ڈالنا تھا نا۔ پھر بعد میں پھر یہ کون سا طریقہ ہے کہ پہلے کسی کی عزت خراب کرو پھر جا کر کے معافی تلافی کرو، اور عزت خراب کرنا ہوا کھلم کھلا، اور معافی تلافی کا معاملہ ہوا چھپ چھپا کے۔ خیر اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔